بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، ہم نے سورہ اسراء کی پہلی آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے اس دور کی مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے ماحول کو اس نے برکت عطا کی ہے تاکہ اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی ہے جو سننے اور دیکھنے والا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے طائف کے سفر کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس مکہ تشریف لے آئے تو واقعہ معراج پیش آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اسی واقعے کو واقعہ معراج اور واقعہ اسراء کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، اس کو واقعہ اسراء کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کا قرآن کریم میں بیان ہے جو ہم نے آیت مبارکہ ابھی تلاوت کی۔ واقعہ اسراء پر ایمان لانا فرض ہے۔ جو واقعہ اسراء پر یعنی رات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کے اوپر شک کرے یا اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ جب قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ رات کے ایک حصے میں تشریف لے گئے تو پھر اس کا انکار کفر ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی رات مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس کو واقعہ معراج کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ واقعہ معراج کا بکثرت حدیثوں میں ذکر ہے اور صحیح احادیث میں اس کا بیان ہے۔ کئی مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 اور 18 ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اس میں بھی واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ اگر ان مفسرین کی بات کو مان لیا جائے تو واقعہ معراج پر ایمان لانا بھی لازم اور ضروری ہو جاتا ہے اور واقعہ معراج کا انکار بھی کفر ہو جاتا ہے۔ بکثرت احادیث میں واقعہ اسراء اور واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ کئی مفسرین کا خیال ہے کہ واقعہ معراج الگ پیش آیا اور واقعہ اسراء الگ پیش آیا۔ بہرحال بکثرت احادیث میں واقعہ معراج اور واقعہ اسراء کا تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے، جس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ کچھ یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے تو اچانک جبرائیل سامنے آ گئے، آپ کو جگایا اور مسجد حرام لے گئے، آپ کو حتیم میں لٹا دیا، آپ وہاں سو گئے۔ پھر جبرائیل اور میکائیل نے آپ کو جگایا اور زمزم کے کنویں پر لے گئے، آپ کا سینہ کھولا اور اس کو غسل دیا۔ پھر براق لایا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے، جبرائیل بھی ساتھ میں تھے۔ پھر آپ کا مسجد اقصیٰ کی طرف سفر شروع ہوا۔ راستے میں ایک مقام پر آپ نے نماز پڑھی، یہ جگہ غالباً مدینہ تھی یا کوئی اور جگہ بھی تھی، اور بھی کئی جگہ آپ نے نماز پڑھی۔ حدیثوں میں ان الگ الگ مقامات کے ناموں کا ذکر آیا ہے۔ راستے میں کئی واقعات بھی پیش آئے جن کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس میں ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کا واقعہ ہے۔ حضور نے ان کو دیکھا تو اللہ کے رسول کو جبرائیل نے کہا کہ اس طرف توجہ نہ فرمائیں۔ پھر جبرائیل نے بتایا کہ یہ بڑھیا دنیا ہے اور یہ بوڑھا شیطان ہے، اور بس جتنی اس بڑھیا کی عمر باقی ہے اتنی ہی دنیا کی عمر باقی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستے میں ایک قوم پر گزر ہوا،
جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کا گوشت اپنے ناخنوں سے کھروچ کر کھاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضور نے ایک شخص کو دیکھا جو نہا رہا تھا اور پتھر کھا رہا تھا۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ ابن مردویہ میں یہ حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جو بیج بوتے تھے اور اسی دن فصل آ جاتی تھی، وہ اس کو کاٹ لیتے ہیں، پھر فصل دوبارہ سے ویسی ہو جاتی ہے۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں اور اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، اور وہ سر پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کو کچلا جاتا ہے۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ فرض نمازوں میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر حضور کا ایک قوم پر گزر ہوا جو ننگے ہیں، صرف شرمگاہ پر کپڑے کے چتھڑے بندھے ہوئے ہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح سے کھا رہے ہیں۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ پھر حضور کا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے پکا ہوا گوشت عمدہ رکھا ہوا ہے اور ایک دوسری ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور عمدہ اور اچھا گوشت چھوڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ حرام مال کے کھانے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیویوں کے موجود ہونے کے باوجود زنا کرتے ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو شوہروں کے موجود ہونے کے باوجود بھی بدکاریاں کرتی ہیں۔ پھر آپ نے ایک لکڑی دیکھی جو لوگوں کے کپڑے پھاڑ رہی ہے، ان کو کھروچے مار رہی ہے۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ راستوں کے لٹیرے اور ڈاکو ہیں۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑی کا بھاری گٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو اس نے اٹھانے کی کوشش کی تو اٹھ نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں لکڑیاں لگا رہا ہے اور گٹھر کو اور ملا رہا ہے اور بڑا کر رہا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا اور اپنے اوپر عائد حقوق کو ادا نہیں کرتا اور دنیا جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی زبان اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ واعظ اور مقرر ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ تمام واقعات ابن جریر، بیہقی شریف اور مسند بزار میں ہیں، اور قینچی والی حدیث ابن مردویہ میں حضرت انس سے مروی ہے۔ خصائص کبریٰ میں ہے کہ حضور کا گزر ایک ایسی مقام پر ہوا جو ٹھنڈی اور خوشبودار جگہ تھی۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ پھر ایک بدبودار جگہ سے حضور کو گزارا گیا۔ حضور نے پوچھا کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ جہنم کی بدبو اور سڑان ہے۔ بعض حدیثوں میں کچھ اور واقعات بھی آئے ہیں، اور بظاہر یہ تمام واقعات واقعہ معراج میں آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے پیش آئے ہیں، اور حضور کو لوگوں کے ان کے اعمال کے اعتبار سے دکھایا گیا ہے۔ معراج کا پورا واقعہ انشاءاللہ ابھی اگلے درسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ ابتدائی طور پر ہم نے کچھ واقعات لیلۃ الاسریٰ کی رات کے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید ہے ہمارے سامعین واقعہ معراج کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ معراج کے اندر، واقعہ اسراء کے اندر بڑی سبق آموز باتیں موجود ہیں جن کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ویسے بھی اس واقعے کے اوپر ایمان لانا چونکہ لازمی اور ضروری ہے، لہذا ایک مسلمان کے لیے ان واقعات کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ اس کی جزئیات کا ہمیں علم ہو۔ بعض معترضین اور منکرین جن کے ایمان کے اندر نقص اور کمزوری ہوتی ہے، وہ واقعہ معراج اور واقعہ اسراء میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ معراج اور واقعہ اسراء ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کی تصدیق ہوتی ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب کفار نے اس واقعے کے سلسلے میں اپنے شک کا اظہار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ الفاظ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ میں ان کے اوپر ایمان لایا ہوں اور جناب محمد رسول اللہ جو بات بھی پیش کریں گے میں اس کو سچا اور صحیح مانتا ہوں۔ بہرحال اس واقعے کو سننا اور سمجھنا اور یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کے اندر کئی اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لانے اور اس کو اپنا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔